نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا وقال عز من قائل والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا جو حقیقی معنوں میں اس کا حقدار پالنہار اور رب العالمین ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس رب ذوالجلال کی جانب سے مبعوث کیے گئے سارے کے سارے انبیاء کرام، خصوصاً خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ النساء کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی اور ایک دوسری اور آیت پڑھی گئی۔ اللہ رب العالمین ان آیات کے اندر اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین ایک پیغام دلوانا چاہتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر بے شمار مفسرین کرام اور بے شمار قرآن مجید کی تفسیر اور اس کی تشریح کرنے میں یہی معنی اس کا واضح نکلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کہا الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے یا اپنے اندر، اپنے سماج، اپنی سوسائٹی، اپنی تنظیم، اپنی کلچر کے اندر جو لوگ اس بات کی گواہی اپنے آپ میں بذات خود پیدا کرتے ہیں کہ میں اللہ کا بڑا نیک بندہ ہوں، میں بہت اچھا ہوں، میں بہت خوش اخلاق ہوں، میری نیکی، میری پارسائی اور میری اچھائی دنیا والوں کو نہیں پتہ، میں بہت نیک ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ بے شک اللہ رب العالمین جانتا ہے تم میں نیک کون ہے، اور ولا یظلمون فتیلا، اللہ رب العالمین کسی بندے پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب اہل کتاب نے اپنے دل کے اندر یا سماج والوں کے اندر اعلان کرنا شروع کر دیا، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے ان آیت کریمہ میں اللہ نے نقل فرمایا، نحن ابناء اللہ واحباؤ،
نحن ابناء اللہ و احباؤ، اہل کتاب نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم تو اللہ کے بڑے محبوب بندے ہیں، یقیناً ہم نے اللہ رب العالمین سے اتنی محبت کی ہے، اتنی ہم نے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی ہے، ہم نے اللہ کے رسول کو مانا ہے، یقیناً ہمیں اللہ رب العالمین بڑا محبوب بندہ سمجھتا ہے اور ہم رب کے بڑے محبوب بندے ہیں۔ اور یہی تو نہیں، اس کے آگے بھی بڑھ کر ان لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، یہ اہل کتاب کا اپنا ان کا خیال، یہ ان کے اپنے اندر یہ عزم پیدا ہو گیا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم جہنم میں اتنے ہی دن کے لیے جائیں گے جتنے دن ہم نے 40 دن کے لیے ایک بچھڑے کی ہم نے پوجا کی تھی، ہم نے عبادت کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کرتے ہوئے کہہ دیا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اے لوگو، اللہ کے رسول نے کہا کہ اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اپنے آپ میں اپنی پاکیزگی، اپنی اچھائی، اپنی نیکی اور اپنی خود پسندی اور اپنی تعریف اور اپنی تماشائی خود دیکھنا چاہتے ہو، اللہ اس کو نہیں پسند کرتا۔ یہ خود پسندی، یہ انانیت، یہ اپنے آپ میں بیان کرنا، شریعت اسلامیہ نے تو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تمہارے سامنے اگر تمہاری کوئی تعریف کر رہا ہے اس کے منہ میں تم مٹی ڈال دو۔ شریعت اسلامیہ نے یہ پسند کیا ہے کہ اگر تمہارے سامنے تمہاری کوئی تعریف کر رہا ہے تو اس کے سامنے اس کے منہ میں تم مٹی ڈال دو۔ تب شریعت اسلامیہ اس کو کیسے پسند کرتی ہے کہ ہم اپنی تعریف اپنے سے کریں، آپ اپنی تعریف اپنی کریں۔ کسی کی تعریف کرنے کے لیے کوئی شخص کسی پر کوئی ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دے دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے کون اچھا ہے اور تم میں سے کون نیک ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، تم اپنی پاکیزگی، اپنی طہارت، اپنی نیکی، اپنی اچھائی، اپنی خوبیاں، اپنی بھلائیاں اور اپنی دنیا کی طریقے سے ساری کی ساری اچھائیاں تم دنیا والوں کے سامنے کہتے مت پھرو، هو اعلم بمن اتقى، وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ تم میں سے کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے، کون اللہ کا سب سے متقی بندہ ہے۔ یہ وہ آیت کریمہ جو ہمیں اس بات پر شہادت دیتی ہے کہ یقیناً اللہ رب العالمین سے اس کی جنت کا راستہ تلاش کرتے رہنا، جہنم کے راستے سے بچتے رہنا۔ اللہ رب العالمین کی محبت میں تم جنت کے راستے اور جنت کی کوششیں اور جنت کی حاصل کرنے والی نعمتیں، وہ نیکیاں، وہ اچھائیاں، وہ خوبیاں، وہ عبادت تم کرتے رہنا، لیکن تم جہنم سے بھی ڈرتے رہنا۔ یہ خود پسندی، یہ شریعت اسلامیہ نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ کوئی شخص اپنے آپ میں کہے، اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں کہا تم ٹھیک ہے، تم بڑے اچھے ہو، تم بڑے نیک ہو، تم بڑے پرہیزگار ہو، تم بڑے تقوی والے ہو، لیکن تمہاری زندگی کے اندر کبھی یہ نہیں آنا چاہیے کہ میں اپنے آپ میں بڑا اچھا ہوں، میرے معاملات بڑے اچھے ہیں، میں بڑا پاک صاف ستھرا ہوں، میرے اندر کوئی برائی نہیں، میرے اندر کوئی خامی نہیں، میرے اندر کوئی برائی نہیں، کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے وہ بندہ اتنا محبوب بندہ ہے جو بندہ نیک ہونے کے باوجود بھی، متقی ہونے کے باوجود بھی، پرہیزگار ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ سے یہی کہتا رہے، جب اللہ سے ہاتھ اٹھائے اے اللہ یہ بندہ بڑا گنہگار بندہ ہے، اے اللہ یہ بندے کے اندر بڑی برائیاں ہیں، اے اللہ اس بندے نے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی معصیتیں کی ہیں، بڑی نافرمانیاں کی ہیں، اے اللہ رب العالمین تیرے گناہوں پر اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں کو میں تیرے اوپر چھوڑ کر میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ایسے مزاج رکھنے والے اور ایسے اللہ کے بندے بڑے محبوب بندے ہیں۔ جو اچھے ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے آپ میں اچھے ہیں، یہ میرا رب جانتا ہے۔ ہماری عبادتیں کتنی اچھی ہیں یہ ہمارا رب جانتا ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے ہمارا معاملہ، ہماری تجارتیں، ہمارے کاروبار، ہمارا اخلاق، ہمارا کریکٹر، ہماری سیرت، ہماری صورت، ہماری عبادت، ہماری بھلائیاں، ہماری نیکیاں، ہماری اچھائیاں کتنی طریقے سے اچھائیوں کے مقام پر پہنچتی ہیں۔ ہمیں دنیا والوں کو شہادت دینے کی ضرورت نہیں، دنیا والوں کو ہمیں گواہی دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، یہ اپنی زندگی کے اندر تم اس بات سے تم بے خبر ہو جاؤ کہ تم کتنے نیک ہو، کتنے اچھے ہو۔ هو اعلم بمن اتقى، وہی اللہ ہے جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ تم میں متقی کون ہے۔ اور اللہ اس وقت کو بھی جانتا ہے جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تم بچوں کی شکل میں تھے، اللہ اس وقت سے تم کو جانتا ہے۔ اور تم اپنی زندگی کے اندر اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں بہت نیک ہوں، میں بہت اچھا ہوں اور میں بہت اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ ہوں۔ اللہ رب العالمین کی راہ میں
خرچ کرنے کا معاملہ آیا، اللہ رب العالمین نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا، اللہ نے آیت کریمہ نازل فرما دی، والذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ کچھ اللہ کے بندوں میں سے کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو بندے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ تو بے انتہا کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے دل کے اندر وہ خوف محسوس کرتے رہتے ہیں، وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ کس کا خوف؟ اللہ کا خوف۔ اے اللہ، میں تیری راہ میں جو قربانیاں دے رہا ہوں، میں تیری راہ میں جو تیرے راہ میں اپنا مال خرچ کر رہا ہوں، اے اللہ تو قبول فرمانا۔ مجھے دنیا والوں کی جانب سے مجھے کوئی تعریفیں، مجھے کوئی بھلائیاں، مجھے کوئی اچھائیاں دنیا والوں سے نہیں چاہیے، اے اللہ رب العالمین تیری جانب سے چاہیے۔ تو میرے مال کو اپنی راہ میں تو قبول فرما لے، میرے لیے یہی سعادت مندی کی بات ہے۔ یہ بات جب آئے گی، شریعت اسلامیہ کیا پیغام دیتی ہے؟ شریعت اسلامیہ پیغام یہ دیتی ہے، خوب اچھے بنے رہو، خوب نیک بنے رہو، لیکن اللہ رب العالمین سے جب دعائیں مانگو، یہی اللہ رب العالمین سے کہو، رب العالمین یہ تیرا بڑا گنہگار بندہ ہے، اے رب العالمین یہ تیرا بڑا مکار بندہ ہے، یہ بندے کے اندر بڑی برائیاں ہیں، بڑے گناہ ہیں، بڑی معصیتیں ہیں اور بڑی نافرمانیاں ہیں، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، تب میں بڑا گنہگار ہوں گا، میں بہت تیرا محبوب بندہ بن جاؤں گا۔ اب اگر ہم رمضان کے مہینے کے اندر ہم نے 30 دن کے روزے رکھے، ہم نے قیام اللیل کا اہتمام کیا، 5 وقت کی نمازوں کا ہم نے اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا، اور پھر اس کے 2 مہینے 2.5 مہینے کے بعد ہم نے اللہ کی رضامندی، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ہم نے سنت کو زندہ کیا، اور اس کے بعد ہم سمجھ لیں کہ ہم بہت اچھا کام کر بیٹھے ہیں، ہماری عبادتیں اللہ کے ہاں لکھ دی گئی ہیں، اس کے بعد ہمیں کسی عبادت کی ضرورت نہیں، کسی نیکی کی ضرورت نہیں، نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، اخلاق کی ضرورت نہیں، اخلاص کی ضرورت نہیں، کیریکٹر کی ضرورت نہیں، معاملات میں سدھار کی ضرورت نہیں۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارے اندر ایک جہنم کا راستہ کھولنے والا ایک شیطان ہے، جو شیطان نفس امارہ پر ملوث ہوتا ہے، اور ملوث ہونے کے بعد اس بندے کو اللہ رب العالمین کی راہ سے اتنا بھٹکاتا ہے، اتنا بھٹکاتا ہے، اور جس بندے کے اندر یہ گمان پیدا ہو گیا، جس بندے کے اندر یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ میں بہت اللہ کا نیک بندہ ہوں، میں عبادتیں کرتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں نمازیں رکھتا ہوں، میں نمازوں کو اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہوں، اگر جس بندے کے اندر یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی اور یہ خود پسندی پیدا ہو گئی، اس کے نیک عمل کی وجہ سے، اس کے نیک عمل کرنے کی وجہ سے اس کے اندر غرور پیدا ہو جائے گا، اس کے اندر تکبر پیدا ہو جائے گا، لوگوں کو حقیر سمجھے گا کہ میں تو بہت نیک پارسا بندہ ہوں اللہ کا، میری زندگی کے اندر بڑی پارسائی بڑی ہے، میں بہت اچھا ہوں دنیا والوں کے سامنے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں ہے۔ سلف صالحین صحابہ کرام کی زندگی، ان کی سیرت کو پڑھ کر دیکھو، ان کی زندگی کے اندر ایسے ایسے واقعات اور ایسی شہادتیں آپ کو دکھائی دیں گی کہ ان کے سامنے ہماری نیکیاں، ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں اور ہمارے اعمال، ہم اپنے اعمال کی ایک رتی برابر بھی ہم ان کی قیمت نہیں سمجھیں گے اگر ہم ان کے دور کو دیکھیں گے۔ آئیے دیکھیں، سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا سارے انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل انسان کون؟ سارے انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان امتیوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا ہے؟ یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکل کر ایک کونے میں جا کر اپنی زبان کو پکڑ کر اس کو لان و تان کر رہے تھے۔ اتنے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، پوچھتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا کام کر رہے ہو؟ یہ کس وجہ سے آپ اپنی زبان کی ہلاکتوں کو آپ اس سے ڈرا رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر بن خطاب، کیا تمہیں نہیں پتا کہ اسی زبان کی وجہ سے بسا اوقات کبھی ایسا ہوا کہ میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے بچ گیا، نہیں تو میری یہ زبان مجھے ہلاکت میں ڈال دیتی، اور اللہ نے مجھے بچا لیا، اللہ رب العالمین نے مجھے بچا لیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ احساس ندامت، یہ احساس اللہ رب العالمین کے سامنے بزرگی
اور اللہ رب العالمین کے سامنے تنہائی میں رونا، گڑ گڑانا، عاجزی، انکساری پیدا کرنا، یہ کون انسان ہے؟ یہ وہی انسان ہے جنہوں نے نبی کائنات محمد الرسول اللہ پر سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد انہوں نے ہی کہا تھا آمنا وصدقنا، دنیا کچھ کہے، ہم محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے کے بعد ہم نے آپ کی ساری باتوں کو ہم نے سر تسلیم کر لیا۔ یہ وہی ابو بکر ہیں جن کو صدیق اکبر کا لقب ملا، یہی ابو بکر ہیں جن کے بارے میں کہا گیا یا ایھا الناس خیر الخلائق بعد نبی اللہ ابی بکر، اے دنیا والوں سنو، اس روئے زمین پر اگر انبیاء کے بعد اگر انسانوں میں کوئی افضل اور اعظم ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے۔ خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا بھی معاملہ دیکھو، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنی لسانی مقدس سے، اپنی زبان مبارک سے، اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، لیکن 10 ایسے خوش نصیب صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سامنے کہا انت فی الجنہ، انت فی الجنہ، انت فی الجنہ، اے فلاں، اے ابو بکر تم جنتی، اے عمر تم جنتی، اے عثمان تم جنتی، اے علی تم جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ جنتی، طلحہ جنتی، یہ حضرت سعد، حضرت سعید، یہ سارے کے سارے جنتی، ان کو اللہ کے رسول نے سامنے کہا۔ لیکن تاریخ اسلامی اٹھا کر پڑھ لو، پوری کی پوری تاریخ اسلامی اٹھا کر پڑھ لو، کبھی انہوں نے اپنی زبان سے نہیں کہا کہ میں بہت نیک ہوں، میں جنتی ہوں۔ کیا مقام و مرتبہ، کیا ان کے اندر اللہ رب العالمین کی جانب سے تواضع، خاکساری، انکساری ان کی زندگیوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ بڑی نیکیاں، بڑی اچھائیاں، بڑی خوبیاں، نبی کی صحبت، نبی کی رفاقت، اور نبی کی صحبت، نبی کی رفاقت کے بانے کے بعد جو شخص ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا اور اسی ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، اللہ نے جہنم کو ان کے اوپر حرام کر دیا۔ یہ ڈر، یہ خوف سلف صالحین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر یہ پایا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین سے ڈر، اللہ رب العالمین سے خوف کا معاملہ اتنا سنگین معاملہ ہے، اتنا سنگین معاملہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے اتنا ڈر رہے ہیں کہ اپنی زندگی کے ایام میں ایک موقع پر جب ان کو فیروز لولو نامی مجوسی، جس نے آپ رضی اللہ عنہ کو، جس نے خنجر سے مار کر آپ کو زخمی کر دیا، لوگ دوڑ دوڑ کر آنے لگے، آپ کی تعریفیں کرنے لگے۔ لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا مبارک ہو اے عمر فاروق، مبارک ہو اے عمر فاروق، تمہیں شہادت کی موت مل رہی ہے اور تم جنتی ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگوں کیا کہہ رہے ہو، لوگوں کیا کہہ رہے ہو؟ کل حشر کی عدالت قائم ہوگی اور رب العزت عمر فاروق اور عمر بن خطاب کے بارے میں اگر اللہ اتنا کہہ دیا کہ عمر نے جتنی دور خلافت کی ہے، عمر نے جتنی نیکیاں کی ہیں، عمر نے جتنی اچھائیاں کی ہیں، اے اللہ عمر کو نہ اجر و ثواب کا مستحق بنا، نہ تو عذاب و عقاب کا مستحق بنا، میں سمجھوں گا کہ میرا بیڑا پار ہو گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی عمر ہیں جن کے بارے میں رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے اعلان کیا، کہا لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ چلتا تو یہ میرے اوپر جو نبوت کا تاج ہے یہ حضرت عمر بن خطاب کو پہنایا جاتا۔ یہ عمر کی یہ حالت، کون سے عمر؟ یہ وہی عمر ہیں جن کی زندگی کے اندر ایک اور معاملہ ملتا ہے، مدینہ منورہ کے اندر بیٹھے ہیں اور بیٹھے بیٹھے وہاں سے دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں، اے دنیا والوں میں کل حشر کی عدالت سے اس بات سے خوف کھاتا ہوں، اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں مدینہ کے اندر موجود ہوں، عراق کی سرزمین پر کسی روڈ پر کسی کھچر کو اگر کوئی پتھر اس کے پیر میں ٹھوکر لگ گیا، کل قیامت کے دن عمر اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا کہ اے عمر، اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی دور خلافت، اتنی بڑی سلطنت عطا کی تھی، تم نے اپنی ذمہ داری کو کیسے ادا کیا؟ تمہاری ذمہ داری کہاں مکمل ہوئی؟ ایک اللہ کی بے زبان مخلوق، ایک گھوڑے اور گدھے کے بیچ میں ایک مخلوق اللہ کی کھچر، اس کھچر کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ احساس ذمہ داری، یہ اپنے اندر اللہ سے تواضع کہ اگر اس کھچر کو بھی اگر ایک پتھر لگ گیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا اے عمر تم نے دور خلافت میں سڑکیں کتنی بنوائی تھی؟ اور آج ہمارے گاؤں کی حالت کیا ہے؟ پردھان ایک نمبر کا حرام خور، گاؤں کے روڈ تک جب صحیح نہیں کرا سکتا تو کیا کرا سکتا ہے؟
اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے گاؤں کا محاسبہ میرے بھائیوں آپ خود کر سکتے ہو کہ آپ کے گاؤں کا پردھان، آپ کے گاؤں کا ممبر اور آپ کے گاؤں کے سنبھالنے والے میں جو چیئرمین کس طریقے سے تمہاری خدمت کرتا ہے اور کس طریقے سے تمہارے لیے سہولیت فراہم کرتا ہے۔ کیا ایسی زندگی کے اندر کوئی شکایت کسی کو آئی کہ نہیں آئی؟ میرے گاؤں کے اندر اتنی روڈ خراب ہے، میں اپنے گاؤں صحیح سلامت بنا پانی چھینٹے کے میں پہنچ نہیں پاتا ہوں۔ کیا حضرت عمر فاروق سے بڑھ کر اس کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ جس عمر فاروق کی زندگی کے اندر اتنا ڈر، اتنا خوف اور اتنا اللہ رب العالمین سے یہی ڈر کہ یہی جواب اللہ سے مانگ رہے ہیں، لا لی علیہ ولا لی علیہ ولا علی، کہ اللہ رب العالمین میرے اوپر اگر تو اجر و ثواب کی نعمتیں نہیں دے گا تو اللہ رب العالمین عذاب و عقاب سے بچا لے گا، میرا بیڑا پار ہو گیا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اپنی فکر ہے، اور ہم رمضان کے مہینے میں صرف 30 روزہ رکھ کر اور اسی 30 دن قیام اللیل کر کے ہم بڑے متقی، بڑے پرہیزگار بن جائیں، یہ ہماری بھول ہے، یہ ہماری بھول ہے، اور یہ ہماری بھول کی ایک بڑی نشانی ہے کہ ہم خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں کہ ہم نے بڑی نیکیاں کی ہیں، ہم نے بڑی اچھائیاں کی ہیں، بڑا محبوب بندہ رب کا ہوں۔ جس بندے کے اندر یہ خود پسندی، یہ خود تماشائی اور یہ خود اپنے اندر اعتراف ہمدردی یا اعتراف دنیا والوں سے سامنے تعریف سننے کا مستحق، اور جو بندہ اپنی زندگی کے اندر یہ چیز پیدا کر لیتا ہے دنیا والے میری تعریف کریں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں کیا خوب ان کا جواب دیا ہے۔ کچھ ایسے لوگ سماج کے اندر پائے جاتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی کے اندر یہ ان کی دلوں میں کھٹکتی رہتی ہے، میں نے کوئی اچھائی تو کی نہیں، لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، بہت اچھا ہو رہا ہے، لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، بہت اچھا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، یہ کن کا معاملہ ہے معلوم ہے؟ یہ منافقوں کا معاملہ ہے، یہ منافقوں کا کلچر ہے، یہ منافقوں کی روش ہے، جنہوں نے کوئی نیک عمل کیا تو ہے نہیں لیکن اپنے آپ میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں لوگ میرے اس عمل پر تعریف کریں جس عمل کو میں نے کیا ہی نہیں۔ بتاؤ کتنی اللہ رب العالمین گرفت کرے گا، اللہ کتنی ہم سے پوچھے گا، کتنے سوالات ہم سے ہوں گے، کل حشر کی عدالت قائم ہوگی۔ میرے بھائیوں اس سے پہلے ہمیں اللہ نے مہلت دی ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ رب العزت نے وقت دی ہے، اور اپنے ان قیمتی وقت کے اندر، ان قیمتی اوقات کے اندر اپنے آپ کو رب کا ہونے والا محبوب بندہ بنا لو، کیونکہ آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے کلچر کے اندر ایک بہت بڑی گندی ذہنیت کی سب سے بڑی ایک عادت پڑی ہے، دنیا والے مجھے اچھا کہیں، اچھا دکھنا چاہتے ہو لیکن اچھا بننا نہیں چاہتے، اچھے بن کے دکھاؤ، اچھے دکھنے والے میں مت سوچو کہ دنیا میری تعریف کرے گی میں بہت اچھا ہو جاؤں گا، ایسی اچھائی اللہ کو پسند نہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کوئی ایسا بندہ نہیں، کوئی ایسا انسان نہیں، کوئی ایسی بشر انسان نہیں جس بشر انسان کو اس بات کا علم نہ ہو چوری کرنا گناہ ہے کہ نہیں، نماز چھوڑنا گناہ ہے کہ نہیں، جھوٹ بولنا گناہ ہے کہ نہیں، نافرمانی کرنا گناہ ہے کہ نہیں، گالیاں دینا گناہ ہے کہ نہیں، دنیا کے خلاف بغاوت کرنا گناہ ہے کہ نہیں، پیٹھ پیچھے چگلی کرنا، غیبت کرنا، عجوب تلاش کرنا گناہ ہے کہ نہیں۔ اگر جس بندے کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ رب العالمین اس پر بھی گرفت کرے گا، اس پر بھی گرفت کرے گا، اس پر بھی اللہ پوچھے گا، اللہ کی قسم وہ سب سے محبوب بندہ بن جائے گا، اور اس مزاج کا بندہ اللہ کو بڑا محبوب بندہ ہونے والا ہے۔ کیا خوب اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے یہی بتایا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کچھ لوگوں کی ایسی حرکتیں اور کچھ لوگوں کی ایسی کوششیں ہوتی ہیں کہ اگر وہ اچھا کام کیے بھی نہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ میری اچھی تعریف کی جائے، لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے مالدار کہیں، لوگ مجھے دیندار کہیں، لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے متقی کہیں۔ اگر آپ اس کے طالب ہو، اگر آپ اس کے طالب ہو، کل قیامت کے دن اللہ یہی کہے گا کہ تم نے دنیا کے اندر، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک سوال کیا تھا۔ صحابہ کرام نے کہا اے ابو ہریرہ
بتاؤ تم نے کوئی ایسی حدیث جو ڈائریکٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ نے سنی ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں ایک حدیث میں نے سنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی میں نے سنی ہے۔ لوگوں نے کہا بیان کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، اور پھر ان کو پانی کی چھینٹیں ماری جاتی ہیں، اٹھایا جاتا ہے، اے ابو ہریرہ بیان کرو۔ جیسے ہی بیان کرنا چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ میں بیان کر دوں، اللہ کے رسول کے فرمان کو ان کے سامنے رکھ دوں، بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ اٹھایا جاتا ہے، بڑی ہمت کے ساتھ اور بڑے حوصلے کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے ایک ٹکڑے میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جن لوگوں نے اپنی عبادتوں کو دنیا والوں کے سامنے دکھانے کے لیے کیا ہے، اللہ کے ہاں اس کی جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کہے گا جاؤ تم نے جن کو دنیا میں دکھانا چاہا ان کو تم نے دکھایا اور انہوں نے تمہاری تعریف کی، تمہیں جو ملنا تھا مل چکا، یہاں ہمارے پاس تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک حدیث یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے ہماری زندگی کے اندر آئیے دیکھو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اگر اللہ نے ہمیں یہاں حاضری ہونے کی توفیق دی ہے، اور اگر اللہ رب العزت نے ہمیں گناہوں سے بچایا ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ میں اپنے آپ سے بچ گیا ہوں، اللہ کے فضل سے بچے ہو، اللہ رب العزت کے فضل سے بچے ہو۔ سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم تمام لوگوں کی، قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کی ماں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے اوپر جب تہمت لگائی گئی، جب ان کی پاک دامنی، ان کی عزت و آبرو پر جب منافقوں نے پروپیگنڈا کھیلا ہے، منافقوں نے ایک چال بازی، ایک مکاری جب کھیلنی چاہیے، اور اس اپنی مکاری اور اس جھوٹ اور اس پروپیگنڈا میں ان منافقوں کے ساتھ ساتھ تین ایسی شخصیت ان میں ملوث ہو گئی جو اللہ کے رسول پر ایمان، اللہ پر ایمان، ان کا ایمان، ان کی صداقت، ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کی اچھائیاں، ان کی خوبیاں اللہ کو تو پسند تھی، لیکن شیطان نے ایسے ملوث کیا کہ وہ ان منافقوں کے بہکاوے میں آ گئے۔ کیا معاملہ تھا؟ اس منافق نے عبداللہ بن ابی بن سلول، رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، اس نے مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر اس نے انگلی تو اٹھا دی۔ اب ان میں تین صحابہ کرام بھی لپیٹ میں آ گئے۔ کون سے صحابہ؟ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، یہ تین ایسے صحابی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، آپ کی تعلیمات کو اپنی آنکھوں پر رکھا، اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی تعلیمات کو سر و آنکھوں رکھا، لیکن اس منافق کے بہکاوے میں یہ لوگ آ گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر آیت کریمہ نازل فرمائی، اللہ رب العالمین نے کہا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِرَحْمَتِهِ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ اے اللہ کے رسول کے وہ صحابہ جو ان منافقوں کے پروپیگنڈا سے بچ گئے ہو، سنو اللہ نے تمہیں بچا لیا ہے۔ جب ہم برائی سے بچ جائیں، ہم جب معصیت سے بچ جائیں، گناہ سے بچ جائیں، نافرمانی سے بچ جائیں، سنت رسول اللہ کی عداوت سے بچ جائیں، اور محمد الرسول اللہ کی بغاوت سے بچ جائیں، تو ہم سمجھ لیں کہ اس پر ہمیں اللہ کا فضل ملا ہے، اس میں اللہ کا ہمیں فضل ملا ہے، اور اسی وقت ہاتھ اٹھ جانا چاہیے جیسے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھ جایا کرتا تھا۔ اے اللہ رب العالمین تیرا شکر ہے تو مجھے اس برائی سے بچایا، اے رب العالمین تیرا شکر ہے تو میرے لیے اس نیکی کو آسان فراہم کر دیا، اور اے رب العزت تیرا شکر ہے تو مجھے اس نعمت کو اور اس اچھائی کو، اس عبادت کو کرنے کی تو نے مجھے توفیق دے دی۔ یہ دعا آپ اپنی زندگی کے اندر اگر کرو گے، اللہ رب العزت تمہیں محبوب بندہ بنا لے گا۔ یہی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں ایک اور خاکساری، ایک اور تواضع اور ایک دنیا والوں کو پیغام دینا کا مطلب کہ دنیا والے جب کبھی عہدہ، کبھی منصب، کبھی شہرت، کبھی عزت، کبھی سربلندی یا کبھی طاقت و قوت کے عروج پر جب پہنچتے ہیں، دنیا والوں کو بھول جاتے ہیں، دنیا والوں کو بھول جاتے ہیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جس سرزمین پر ہوا، آپ کو اسی مقام پر دفن کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جہاں پر آج ہے، وہاں پر 4 قبروں کی جگہ تھی، وہاں پر 4 قبروں کی جگہ تھی۔ ایک جانب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جانب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
बीच में नबी कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र, और वहाँ पर कब्र एक और तय होनी थी जो माई आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन, अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा इनको बुलाती हैं, ये आपके भांजे हैं, ये आप रदी अल्लाह अन्हा अम्मा आयशा के भांजे हैं, इनको बुलाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अज़वाज मुतहरात और ये हम तमाम लोगों की माएँ, क़यामत तक आने वाले मुसलमानों की माँ अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा क्या बयान फरमाती हैं। ऐ लोगों सुनो, हम अपनी दुनिया की ज़िंदगी के अंदर कभी इम्तियाज़ कर देते हैं, या कभी हम एक दूसरे को छांट देते हैं, या एक दूसरे से अलहदगी कर लेते हैं। किस बुनियाद पर? वो दूसरे ज़ात का है, वो दूसरी बिरादरी का है, वो गरीब है, वो कमज़ोर है, वो नातवा है, और वो अपनी ज़िंदगी के अंदर लाचार है, और हम उसको काट देते हैं, यानी उससे हम दूर हो जाते हैं। माई आयशा ने दुनिया वालों को क्या पैगाम दिया? कहा अगरच यहाँ पर एक कब्र की जगह है और मैं यहाँ दफन हो सकती हूँ, लेकिन मैं वसीयत करती हूँ अपने भांजे को। अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा ऐ लोगो, मेरे इंतकाल के बाद तुम मुझे वहीं दफन करना जहाँ नबी कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सारी अज़वाज मुतहरात हैं। तुम मुझे वहाँ दफन करना जहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सारी अज़वाज मुतहरात हैं, उम्महातुल मोमिनीन जहाँ सारी की सारी मदफून हैं, वहाँ पर मुझे दफन करना, क्योंकि मेरे इंतकाल के बाद मैं इस चीज़ से डरती हूँ दुनिया वाले ये कहना ना शुरू कर दें कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को चाहा करते थे, और इसलिए अपने बगल में उनको दफन करने की ये बात कह दी। अम्मा आयशा ने कहा कोई दुनिया वाला ये ना कहने पाए, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर जुवैरिया, जिस तरीके से अम्मा खदीजा, जिस तरीके से उम्मे सलमा, जिस तरीके से उम्मे हफ़सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वहाँ पर मदफून है, वहीं पर मुझे भी दफन करना, दुनिया वाले ये ना कह सके कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे, इसलिए आपको ये शर्फ मिला, ये मकाम मिला। ये तवाज़ो, ये खाकसारी अल्लाह को पसंद है। उनकी पूरी ज़िंदगी के अंदर सहाबा किराम की ज़िंदगी उठाओ, सलफ़े सालेहीन की ज़िंदगी को उठाओ, जितनी भी उन्होंने नेकियां की, जितनी भी उन्होंने अच्छाइयां की, नबी ने अपने लिसाने मुक़द्दस से कहा तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं जन्नती हूँ, क्योंकि मुझे नबी ने कहा जन्नती हूँ। एक मरतबा हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी अशरे मुबश्शरा में से हैं, ये भी अशरे मुबश्शरा में से हैं, रावी हदीस भी यही हैं। हदीस को रिवायत करते हुए इन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती, अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती, सअद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती, तलहा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती, सअद बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती। अपना नाम आया, चुप हो गए, 9 नाम गिनाकर चुप हो गए। क्यों चुप हो गए? कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी इस जबान से मैं अपने नाम को लूं कि मेरे नबी ने मुझे भी जन्नती कहा है। ये अपने जिंदगी के अंदर इस खौफ से, इस डर से, अबू दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है, आप हदीस उठाकर देखो कि बहुत देर के बाद उन्होंने इस रिवायत को बयान करते हुए इसलिए बयान किया कि कहीं दुनिया वाले ये ना समझें कि मैं रिवायत के अंदर तखफीफ कर दिया हूँ, इसलिए मैं बयान करता हूँ कि अल्लाह के रसूल की हदीस में से एक नाम और आता है, और हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती। बताओ, एक कल्चर वो था, एक कल्चर हमारा है। रमज़ान के रोज़े रख लिए, रमज़ान के महीने में मस्जिदों को आबाद कर लिए, अभी ज़िलहिज्जा का महीना गया, कुर्बानी कर लिए। हम समझ रहे हैं कि हमसे बड़ा जन्नती कोई नहीं, ये हम समझ रहे हैं कि हमसे बड़ा जन्नती कोई नहीं, और ये भूल हमें बताती है कि हमसे बड़ा जहन्नमी कोई नहीं। माफ़ करना मेरे भाइयों, मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम जहन्नमी हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस के अंदर यही कहा, लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा। उन अहले किताब ने भी यही कहा था, हम जहन्नम में नहीं जाएंगे, हम जन्नत में जाएंगे, जन्नत हमारी मुकद्दर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल आप बता दीजिए कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है, फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा आलमु बिमन इत्तक़ा। जन्नत का मुस्तहिक कौन है, जहन्नम का मुस्तहिक कौन है, ये रब्बे ज़ुल जलाल जानता है, दुनिया वाले नहीं जानते। और अगर दुनिया वालों के अंदर ये खुशफहमी और उनके अंदर अगर ये गलत सोच पैदा हो गई कि मैंने रमज़ान के पूरे रोज़े रखे हैं, मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन
کے لیے قیام اللیل کیا ہے، میں نے 5 وقت کی نماز پابندی سے 1 مہینہ کی ہے، اس کے بعد ہم نے نہیں کی۔ ذی الحجہ کا مہینہ آیا، ہم نے 10 ذی الحجہ کو ہم نے اپنے جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی، اگر ان کی جانور کی قربانی ایک سنت ہے تو سب سے پہلے قربانی ان کی اللہ رب العزت کے لیے توحید ہے، اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد دنیا کے سارے معاملات ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ اے لوگو، تم اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہوئے تم اپنے باپ ابراہیم خلیل اللہ کی پیروی کرو۔ ملت ابیکم ابراہیم حنیفا، ملت ابیکم ابراہیم حنیفا۔ حنیف کس کو کہا جاتا ہے؟ حنیف کا مطلب کیا ہے؟ حنیف کا مطلب صاف لفظوں میں یہی سمجھ لو کہ دنیا کے سارے گناہوں سے، دنیا کے سارے گناہوں سے، دنیا کی شرک بدعات سے، دنیا کی معصیتوں سے، اور جس بات میں، جس کلمے میں اور جس لفظ میں رب کی بغاوت ہو، محمد الرسول اللہ کی عداوت ہو، اور وہ اللہ کا بندہ، وہ حنیف بندہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بندہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے، معصیتوں سے بچایا ہے، چوریوں سے بچایا ہے، معاملات کو صاف کیا ہے، اللہ رب العالمین کی تعلیمات میں وہ فرائض کا اہتمام کیا ہے، اور وہ حقوق العباد کی پاسداری کی ہے۔ اللہ کے بندوں میں سے کس بندے پر کس طریقے سے پیش آنا ہے، اپنا سلوک کس طریقے سے ان کو سامنے دکھانا ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے کر کے دکھا دیا۔ اگر ہم ان کے طرز پر اپنی زندگی گزار لیتے ہیں، یقیناً ہم اللہ کے وہی محبوب بندے بن جائیں گے جن کو اللہ رب العالمین نے کہا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ اللہ رب العالمین کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے کہ سب سے زیادہ متقی اور سب سے زیادہ پرہیزگار کون ہیں۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ نے کہا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون۔ اللہ رب العزت کی راہ میں جب وہ خرچ کرتے ہیں، جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، مساجد میں، مدارس میں، سبیل اللہ میں جب وہ دیتے ہیں، ان کا دل کانپ اٹھتا ہے، ان کا دل کانپتا ہے، ڈرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لینا اور میرے لیے آخرت میں کامیابی کا ضامن اور کامیابی کی ذریعہ بنا دینا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے بار الہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اللہ رب العالمین نیک دکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ نیک بننے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں جو باتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرام کی سیرت کے مطابق رکھی گئی ہیں، بار الہ کما حقہ ہمیں بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اے رب العالمین، جس طریقے سے ہم رمضان کے مہینے میں ہم تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں، ذی الحجہ کے مہینے میں ہماری سنت، ہماری حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت میں ہمارا دل بےتاب ہو جاتا ہے، بار الہ پورے 12 کے 12 مہینوں میں اے اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بےتابی تمام اہل ایمان اور تمام متبعین کے اندر اللہ رب العالمین تو ڈال دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اللہ ان کی مشکلات، ان کی مصائب و آلام، ان کی پریشانیوں، ان کی تکالیفیں، ان کے دکھ درد کو اللہ رب العالمین تو اپنے رحم و کرم کے ساتھ ان کو آسان فرما دے۔ بار الہ ہم میں سے جو بڑی بڑی بیماریوں میں شکار ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو ان بیماریوں میں مکمل طریقے سے شفا یابی نصیب فرما دے۔ اے بار الہ ہم میں سے جن کے اجداد، جن کے آبا اور جن کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے، بار الہ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے بار الہ ہمارے ملک کے اندر جس طریقے سے بے چینی، بد امنی پھیلی ہے، بار الہ اپنے رحم و کرم کے ساتھ ہم تمام اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل طریقے سے ایمان لانے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد الكريم ملك بر رحيم۔